اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 کل 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ قرآن عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، پھر عقیدہ رسالت کو اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کو۔ یہ 3 عقائد اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، تو ان کا بیان قرآن کر چکا۔ یہاں سے قرآن اب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ آیا یہ کوئی نو ایجاد عقائد ہیں جس کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یا اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے پہلے خلیفہ کو بھیجا؟ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی نو ایجاد عقائد نہیں ہے، یہ کوئی نئے عقائد نہیں ہیں، بلکہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ان کی تاریخ اس وقت سے چل رہی ہے جب سے انسانیت کی تاریخ جاری ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کی تبلیغ کی، ان کو پہنچانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان بنیادی عقائد اور اسلام کے احکامات کی تبلیغ خدا کے نائب، یعنی جو زمین پر خدا کا نائب ہوگا ان پر، اور جو اس نائب کے نائبین ہوں گے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے احکامات، قرآن کے عقائد لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ میں پہلے آپ حضرات کے سامنے ان 4 آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ضروری باتیں ان آیات سے متعلق ہوں گی وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ زمین پر ایسوں کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور آپ کی پاکی پوری طرح بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کی، تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان اسماء کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال، اور کہا انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہمیں زمین پر خلیفہ بنایا جائے اور یہ انسان تو زمین پر فساد اور خون ریزیاں کرے گا، تو مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے فوراً اعتراف کیا اور کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، اب تم ذرا ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے ناموں کو بالکل واضح کر دیا، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ باتوں کو بخوبی جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور ان تمام چیزوں اور باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور ان سے بھی باخبر اور واقف ہوں جنہیں تم پوشیدہ رکھتے ہو اور چھپاتے ہو. یہ ان آیات کا ترجمہ ہو گیا. ان آیات کے اندر بنیادی طور پر انسان کو اس کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ زمین پر تم کس حیثیت سے وجود رکھتے ہو. تو قرآن بتاتا ہے کہ انسان زمین پر خدا کا نائب اور اس کے خلیفہ کی حیثیت سے وجود رکھتا ہے. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے اصل کے احکامات کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور اس کے احکامات زمین پر نافذ کرے. یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے. تو قرآن انسان کی حیثیت کو بتاتا ہے کہ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے. اسی طرح یہاں پر انسان کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم انسان کی تاریخ کو سمجھ سکیں. وہ پہلا انسان کون تھا جو زمین پر آیا، وہ کس طرح آیا، وہ کیا اسباب اور وجوہات تھے جس نے انسان کو اس دنیا میں وجود دے دیا. ہمارے پاس کوئی پختہ ذریعہ قرآن کے علاوہ نہیں ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ انسان کب سے شروع ہوتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. قرآن ہمیں انسان کی تاریخ بتاتا ہے. یہ اس وقت ہوا جب خدا نے ارادہ کر دیا کہ اب زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا ہے جو زمین پر میرے احکامات کو نافذ کرے گا اور لوگوں تک میری بات کو پہنچائے گا. تو پہلی آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی زمین پر آبادی پھیلانے کا ارادہ کر لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کر لیا، تو اس ارادے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین پر ایسوں کو مقرر کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، جبکہ ہم آپ کی پوری طرح عبادت کرتے ہیں اور ہم گناہ بھی نہیں کرتے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. پہلا تو یہ کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ انسان اور انسان کی اولاد زمین پر جا کر فساد برپا کرے گی، خون ریزیاں کرے گی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا اور اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے خدا کی بات پر اعتراض کیوں کیا؟ یہ دو بنیادی سوال ہیں جو یہاں پر پیش آتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ انسان فساد مچائے گا زمین پر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے کہا وہ خلیفہ کیسا ہوگا اے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس خلیفہ کی اولادیں ہوں گی یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچائے گی، وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کو قتل کرے گی، وَيَتَحَاسَدُونَ، اور آپس میں حسد کرے گی. تو یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو فرشتوں کے پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بتایا کہ یہ خلیفہ اور اس کی اولاد ہوں گی وہ اس طرح زمین پر فساد مچائیں گی. اس کے بعد فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ آپ خود بتا رہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے،
پھر آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس پہلے سوال سے دوسرے سوال کا جواب بھی خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ در حقیقت یہ اعتراض نہیں تھا خدا کی تجویز پر اور خدا کے ارادے پر، بلکہ در حقیقت حکمت معلوم کرنا مقصد تھا کہ جب یہ فساد مچانے والے ہیں، خون ریزیاں مچائیں گے، حسد کریں گے اور خرابی زمین پر پیدا کریں گے، تو پھر آپ کی کیا حکمت ہے کہ آپ ان کو وجود دے رہے ہیں زمین پر؟ تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ یہ اعتراضاً نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنا مقصود تھا۔ اور یہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجویز، اس کے حکم، اس کے ارادے پر اعتراض کرنا اعلیٰ درجے کا گناہ اور معصی ہے، اور فرشتوں سے گناہ کا تصور ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے متعلق قرآن میں ہی بتاتے ہیں لا یسبقونہ بالقول، کہ فرشتے تو خدا کی بات کے آگے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، اور ایک جگہ بتایا ہے کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، یا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس پر کوئی چوں چرا نہیں کرتے۔ اور قرآن ہی بتاتا ہے بل عباد مکرمون، کہ فرشتے بہت معزز اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو معزز ہو اور جو اللہ کہتا ہو اس کو عمل میں لے آتے ہوں، تو ان سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی تجویز اور ارادے پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوال در حقیقت اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ حکمت معلوم کر رہے تھے کہ ان کو وجود دینے کی کیا حکمت ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ایسوں کو پیدا کرنے والے ہیں جو گناہ کے کام بھی کریں گے، قتل بھی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تم نے صرف ایک پہلو پر نظر رکھتی ہے کہ وہ گناہ کریں گے، وہ قتل و قتال کریں گے، وہ فساد برپا کریں گے، وہ خون ریزیاں کریں گے، حسد و بغض کی عالم برپا کر دیں گے۔ تم نے دوسرے پہلو پر نظر نہیں ڈالی کہ انہی میں سے انبیاء بھی ہوں گے، انہی میں سے صلحاء بھی ہوں گے، انہی میں سے علماء بھی ہوں گے، انہی میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے، باوجود کہ نفس اور شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی خدا کی فرما برداری میں ہمتن متوجہ رہتے ہوں گے اور خدا کی فرما برداری کرتے ہوں گے۔ وَعَلَّمَ، یہ تو اجمالی جواب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تفصیلی جواب دیا اور بتایا کہ میں جس کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اس کے پاس صفت علم ہوگا، اس کے پاس صفت علم ہوگی، وہ علم سے مالا مال ہوگا اور علم کی بنیاد پر خدا کے احکامات کو سمجھے گا اور اس کا نفاذ زمین پر کرے گا۔ تو اب خدا کی طرف سے تفصیلی جواب فرشتوں کو دیا جاتا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کیا گیا ہے فرشتوں کے اوپر۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، یعنی زمین پر آنے کے بعد ان کو جن جن چیزوں سے واسطہ پڑنے والا تھا، جن جن چیزوں کی واقفیت ان کے لیے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام میں علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود تھی تو وہ فوراً ان اسماء سے واقف ہو گئے، انہیں یاد کر لیا اور سمجھ لیا۔ فرشتوں میں چونکہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے۔ اور ثم عرضهم علی الملائکہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ زمین پر خلیفہ ہمیں بنایا جائے، کیونکہ ہم گناہ سے پاک ہیں، ہم آپ کی تسبیح، تقدیس اور تحمید برابر کرتے ہیں، اور یہ انسان تو زمین پر فساد مچائے گا، تو آپ ہمیں زمین پر خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قالوا،
فرشتے فوراً سمجھ گئے اور فوراً اعتراف کرتے ہوئے کہا اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، ہمیں تو وہی کچھ علم ہے، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس سے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جس شعبے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس ایک شعبہ ہے، مثلا پانی کا، بارش برسانے کا، تو اس کے پاس اس شعبے کے تمام علوم ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو روزی پر مقرر کیا گیا ہے، کسی کو نام اعمال لکھنے پر مقرر کیا گیا ہے، کسی کو عذاب کا فرشتہ بنایا گیا ہے، تو ان کے پاس اسی شعبے کا علم ہے جس شعبے میں انہیں مخصوص اور خاص کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، یعنی جس شعبے میں آپ نے ہمیں مقرر کیا ہے اس کا علم آپ نے دے دیا ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے۔ حقیقی علم اور پورا علم آپ کے پاس ہے اور آپ ہی تمام چیزوں کی حکمتوں کو جانتے ہیں، آپ ہی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان کو کیوں وجود دینا ہے زمین پر۔ ابھی امتحان مکمل نہیں ہوا، ابھی تو ملائکہ سے پوچھا گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آتی کہ آیا انہوں نے یاد کیا کہ نہیں کیا۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، اب ذرا تم ان چیزوں کے نام ملائکہ کے سامنے بیان کر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا اس چیز کا یہ نام ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، اس کو اس طرح استعمال میں لایا جاتا ہے، یہ اس کے فوائد ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے نہیں کہہ چکا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانتا ہے؟ یہ خدا کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، اس کی غرض، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ ان سے بھی واقف ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بتا دیتے ہو، اور جو کچھ تم ظاہر نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہو، خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ یہ خدا کے علم کا بیان ہے کہ کوئی چیز خدا کے علم سے باہر نہیں ہے، انسان چاہے اس کو ظاہر کرے یا چھپا کر رکھے، سب کے سامنے بیان کرے یا نجی مجلس میں بیان کرے، خدا کو تمام باتوں کا علم ہے، وہ ہر چیز سے واقف، عالم اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ان آیات کی کچھ مختصر تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔